الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول یا ایہا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب أكالون للسحت سماعون لقوم آخرين سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ سورہ مائدہ کی آیتیں تلاوت کی گئی۔ فرماتے اللہ تعالیٰ اے رسول، جو لوگ کفر میں آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ کو کیا بھی اس سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ تو زبانی ایمان لائے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو منافقین ہیں اور کچھ یہودی ہیں۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں سن کر ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور دوسروں کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ تمہارے پاس آئیں گے تو اللہ کی نازل کردہ آیتوں کو عدل بدلنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے اگر تم کو یہ بتائیں تو مان لو، اور اگر یہ نہ بتائیں بس کیئرفل رہو۔ اللہ جس کو فتنے میں ڈالنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے پاک نہیں کیا، ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرتے تھے، شب و روز کافروں کو مکے میں سمجھاتے رہے، مدینے میں بھی آ کے یہودیوں کو اور وہاں کے جو لوگ اوس و خزرج کے لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو بھی سمجھاتے رہے۔ دعوت و تبلیغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا، اس کو کیسے چھوڑتے ہیں؟ یہ مشن ہمارا بھی ہے، جو لوگ علماء ہیں ان کا بھی یہ مشن ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بھول گئے، کچھ کام نام کرتے نہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، لیکن ہم رسول کی اتباع میں یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ حفاظت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سمجھاتے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے رسول کو بڑا رنج ہوتا، اتنا سمجھاتا ہوں، ہر طرح سمجھاتا ہوں، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے نا۔ رنج ہوتا، تکلیف ہوتی۔ اللہ نے کہا آپ اس رنج سے، اس تکلیف سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ آپ کا کام سمجھانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، کیوں رنجیدہ ہوتے؟ تسلی دیا، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک بار نہیں افسوس ہوا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ہمیشہ افسوس ہوتا تھا، نہیں لاتے نا ایمان نہیں لاتے نا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کے رسول یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں
اور کفر کو اختیار کرتے ہیں، آگے چل کر آگے بڑھ کر کفر کو اختیار کرتے ہیں، کیوں رنجیدہ ہوتے آپ؟ مطلب کہ کون لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور کفر کی باتوں کو جلدی اختیار کر لیتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبانی دعویٰ کیا ایمان کا، دلوں میں ایمان نہیں، ایمان کی 10 بات سنے تو ایک پر بھی عمل نہیں کریں گے، کفر کی 3 بات سنے تو 4 بات پر عمل کریں گے۔ ایسے ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں کا حال یہی ہے، سب مسلمان ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو دین کی باتوں پر عمل کرتے ہوں گے؟ کچھ نہیں، دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے لیکن دوسری بدعتوں پر آگے بڑھ چڑھ کر عمل کرتے۔ وہ خواہ میلاد النبی کا مسئلہ ہو یا شادی کا مسئلہ ہو یا موت کا مسئلہ ہو، باپ دادا کیا کرے وہی کریں گے۔ یہ ایک بات بھی ایمان کی، اسلام کے نہیں مانتے۔ ہاں بدعتی لوگ جو کہیں، کافر لوگ کہیں، ہاں ان کو مان لیتے۔ ویسے آپ سمجھ لیجئے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں قرآن پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، ناول پڑھیں گے، افسانہ پڑھیں گے، نیوز پیپر پڑھیں گے، وہ سب کریں گے۔ بہت سا مسلمان ایسے ہیں کہ دین کی باتیں نہیں سنتے، تھوڑا ٹائم بھی جمعے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیتے، دیر سے آئیں گے جلدی چلے جائیں گے، گانا سننے کے لیے ہمیشہ کان میں لگا کے رکھتے رہیں گے اور سیل سے چلتا رہے گا گانا۔ سبحان اللہ، فلم دیکھنا ہو ٹی وی میں بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے ٹی وی دیکھتے رہیں گے اور سب کیا کیا دیکھنا سب کرتے رہیں گے، ایمان کچھ نہیں۔ یہ صرف منافقوں کا حال نہیں، مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے، اگرچہ کہ ہم ان کو منافق نہیں بولتے لیکن ہے منافق۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، آج کے یہ مسلمان جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر یہ منافق نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کون منافق ہے۔ اتنے بڑے عالم دین مفسر، انہوں نے یہ بات کہی، یہی منافق ہے جو آج کے مسلمان ہیں، کچھ بھی دین سے تعلق نہیں، باپ دادا کیا کیے، گھر کی کیا رسم ہے وہی کرتے جائیں۔ یہ بڑی مصیبت، دین اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا نام ہے، بڑوں کی، بزرگوں کی، گھر کے بوڑھیوں کی بات کا نام دین نہیں ہے، پھر بھی کرتے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ منافق ہیں۔ یہودی بھی ایسے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف کرنے ہمیشہ تیار، ایمان لاؤ وہ تیار ہے۔ سبحان اللہ، یہ منافق وہ بھی ہیں جو اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جھوٹی بات کوئی بھی بولے فوراً مان لیتے۔ ان کے جو اسکالرز تھے، عالم تھے، کیا بولے تو مان لیتے، حلال کو حرام بولے مان لیں گے، حرام کو حلال بولے مان لیں گے۔ یہ سماعون للکذب، یہودی کے علماء کی بات کو جو جھوٹی ہوتی ہیں ان کو مان لیتے۔ واقعات بھی آئیں گے، سماعون لقوم آخرین، جو اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے نہیں یا کبھی آئے جا کر بولتے، اور ایسا بولتے بھائی، ایسا الٹی سیدھی باتیں، اچھا ایسا بولے کیا انہوں، ایسا بولتے کیا؟ نہ اپنے علماء کو کی صحیح بات کو پہچانتے، نہ دوسروں کی باتوں کو صحیح جانتے، غلط کو صحیح جانتے، صحیح کو صحیح نہیں جانتے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، مسجد میں واعظ کے بیان مجلس میں کچھ بھی بول دیے فوراً چرچا، الٹا سیدھا پھلا کر بولیں گے، ایسا بولے انہوں، ایسا بولے، فلاں بولے،
تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لینا، بولے ہوں گے بھئی دیکھو میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، ائمہ کرام نے نہیں کیا، بولے بھی نہیں، یہ تو 330 پر 6 30 پر 7 سال کے بعد ایک آدمی نے شروع کیا، ایسا بولے نا۔ ارے وہ بولتے یہودیوں کا کام یہ، عیسائیوں کا کام یہ، کافروں کا کام یہ، جو بھی مولود مناتا ہو کافر ہے، جا کے بول دیں گے۔ ہم یہ بولے کہ بدعت ہے مت کرو تئی بولے، لیکن غصہ رہے تو کیا بولتے، جا کر اور بڑا چڑھا کر بولتے نا، کافر بلا لیں ہم نے سب، نبی کی محبت میں ہمیں کرے تو ہم نے کافر بولتے انہوں، ایسا۔ تو یہودی بھی ایسی، کوئی مجلس میں کوئی بات بولے تو الٹ پھیر کے جا کے بولتے، وہ سن لیتے یہودی، اچھا ایسا بولے کیا، ایسا بولے کیا۔ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ان کے جو دین کا بدلا ہوا دین ہے اس کو آپ بھی مانیں اور اس کے مطابق آپ کو ان کو فتویٰ دیں، دین میں تبدیلی، دین میں بدل دی، دین کی باتوں کو بدل دی۔ آج مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جو قرآن حدیث کی باتوں کو بدل دیتے، اس کو بولتے تحریف، بولتے بدل دیتے۔ کیا ہوا، کئی واقعات ایسے آتے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ جو بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کر لی، ان کی سزا کیا ہے؟ پتھر سے مار کے ان کی جان لینا۔ اسلام میں ایسا ہے، ان کی کتاب میں بھی ایسا ہی ہے، یہودیوں کی کتاب تورات میں بھی، وہ تو کینسل ہے بہرحال کتاب، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اب کیا کیے، بات پھیل گئی، یہ دونوں زنا کرے، یہودیوں نے میٹنگ کی، بھئی کیا کریں، یہ نئے نبی آئے نا، ان کے ہاں بہت آسانیاں ہیں، ہمارا بہت سختی ہے ہمارے اندر۔ جیسے ایک مثال دوں نا، ہم لوگ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صبح 7 تک کھا سکتے، اس کے بعد نہیں کھانا۔ یہودی سونے تک کھا سکتے، سو گئے تو نہیں کھانا، اب رات کے 9 بجے سو گیا، اب نہیں کھانا، روزہ رکھنا۔ ہم کو تو اللہ نے کہا کہ سب 5 بجے تک، جیسے آج کل کے زمانے میں 5 بجے تک کھاؤ جی، اور یہودیوں کو رات کے 9 بجے ہو گیا حرام، کھا لی، سو گئے، اب نہیں کھانا۔ ایسی آسانی اللہ نے ہم کو دی ہے شریعت میں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں۔ اب یہودیوں نے کہا دیکھو یہ لوگ تو زنا کیے، اب وہ نبی سے جا کے پوچھو بھئی یہ دونوں آدمی زنا کرے کیا کرنا؟ ایک تو ایسے ہے، دوسرا یہ کہ یہودی جمع ہوئے، جمع ہو کر اللہ کے رسول کو بلا بھیجیں، ایک ضروری کام ہے، بہت اہم فیصلہ کرنا ہے، ڈیسیشن لینا ہے، آپ آئے تو اچھا رہے گا نا۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھی بات، آتے ہیں۔ وہ جو ان کا چرچ ہے سمجھو کچھ بھی ہے، گئے اللہ کے رسول، وہاں سب لوگ جمع تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ 2 آدمی زنا کیے، ایک مرد ایک عورت، شادی شدہ، فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا تمہاری کتاب میں کیا ہے تورات میں؟ کہا کہ تورات میں ایسا ہے جو زنا کریں ان کا منہ کالا کرو اور گدھے پر ان کو الٹا بیٹھاؤ اور پوری بستی میں ڈنڈورا پیٹاؤ، زنا کرے زنا کرے، ایسا ہی ہے؟ اچھا۔ اس میں ایک بڑا عالم تھا ابن سوریہ، ذرا کانا تھا آنکھ اس کا، وہ بتایا ہاں اسی ہے، اس کے ساتھ اور ایک آدمی بھی تھے، 2 آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں، وہ اللہ جس نے تورات کو بھی، انجیل کو بھی، قرآن کو نازل کیا، آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا،
سچ بولو، کیا ہے تمہاری کتاب میں؟ بولے آپ اتنی بڑی قسم نہیں دلاتے تو ہم لوگ وہی بولتے، اب اتنی بڑی قسم آپ دلائے، جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہماری کتاب میں اسی ہے، دونوں کو پتھر مار کے جان لے، اللہ کے رسول پر لے جاؤ، دونوں کو پتھر مار کے جان لو۔ ایسا ایک ہے۔ دوسرا یہی واقعہ ذرا بدل کر بھی آیا، یہ دونوں زنا کیے، یہودی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ لوگ زنا کر دیے، ان کی سزا کیا ہے تمہارے دین میں؟ کہا کیا سزا ہے؟ تورات لاؤ، پڑھ کر سناؤ، کیا ہے دیکھیں گے۔ تورات لائے، اور ایک لڑکا جو پڑھنے والا تھا پڑھنے لگا، ایسا ہاتھ کرتے ایسا آگا اس کا نیچے اوپر ہوتا ہاتھ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم دنیا کے، وہ بھی وہاں تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان سے کہیے سیدھے پڑھو، کیوں نیچے ہاتھ لے گئے؟ ہاتھ اٹھاؤ، وہاں ہاتھ اٹھائے تو نیچے لکھا ہے ان کو کوئلہ لگاؤ، فلاں کرو۔ کرب سے 70 پڑھتے تو لکھا ہے کہ ان دونوں کو مارو۔ البتہ ایسا ہے، کب جان لیں گے ان کی؟ 4 آدمی ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھنا، باقاعدہ زنا کرتے ہوئے، اوپر نیچے نہیں، زنا کرتے ہوئے دیکھنا، ایک دوسرے کی شرمگاہ کے اندر گئی، دیکھو آ کر چاروں گواہی دیے تو ان کو قتل کرو۔ اسلام میں بھی ایسی ہے، کوئی آدمی زنا کرے 4 آدمی گواہی دینا، ہم آنکھوں سے دیکھے، اللہ کے رسول پوچھتے بھی کیا بھی سرما دانی ہے نا، اس میں سرما ڈال دینا، ویسا ایسا ہوا کیا؟ ہاں اللہ کے رسول، ہاں جب تو سزا نہیں تو نہیں، جان لینا بولے تو معمولی بات کیا؟ اب دونوں مان لیے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا دیکھو جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے جاؤ مارو ان کو، اب میرا حکم بولنا، تمہارا حکم ہے میں بھی وہی بولتا ہوں۔ اللہ کتنے سالوں سے یہ تیرا حکم چھپا کے رکھے تھے، آج میں فرسٹ ٹائم تیرے حکم کو اوپن کیا، اوپن بولا، اللہ تو گواہ رہا۔ لے گئے دونوں کو اور قریب قریب جو ہے بیٹھا کے مارنے لگے پتھر۔ وہ جو لڑکا تھا یا مرد تھا، اس عورت کی محبت اتنی زیادہ تھی اس کے دل میں، عورت کو بچاتا، اس پر آتا نہ پتھر، وہ بھی نہ کھاتا، مجھے مارو، اسے لوگ چھوڑو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھا، میں بھی مارا جی، پتھر میں بھی مارا، میں دیکھا کہ وہ آدمی جو زنا جس سے کیا اس لڑکی عورت کو بچاتا تھا اور خود مرنے کے لیے تیار، اس سے پہلے میں مر جاؤں۔ یہ حکم یہودیوں نے چھپا دیا۔ آج بھی کتنے لوگ علماء میں سے حدیث قرآن کی باتوں کو چھپا دیتے، دوسری باتیں بولتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز، نفل ہو، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، جب بھی نماز پڑھے شروع میں ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، رکوع کو جاتے وقت ہاتھ اٹھائے، رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھائے، 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کو اٹھائے تو ہاتھ اٹھائے۔ اب یہ بخاری میں ہے، مسلم میں، سب کتابوں میں ہے، اس کو چھپا دیتے، بولتے یہ ایک حدیث بھی نہیں جی، پوری حدیث ہمارے ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر 70 حدیث ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس 300 حدیث ہے، کہیں بھی 300 حدیث بتاؤ، بتائیں گے ہے ہمارے پاس، سبحان اللہ۔ ایک ہی آدمی کی 300 حدیث بنا ڈالتے، وہ سب جا کر دیکھو تو ایک آدمی کی بات رہتی، دیکھو 300 حدیث ہے۔
ایسا کرتے نا. اور اس کے واسطے اور جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں منافق آ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے بت رکھتے تھے بغل میں، نماز پڑھتے. اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاؤ جی، ہاں گر جاتے. کتنا جھوٹ بولتے دیکھو. کرتے نا، آج بھی کرتے. یہودیوں کا کام یہ بھی ہے. ایسی کتنی حدیثیں ہیں. اپنے مذہب کے خلاف ہو تو بولتے ہیں ہرگز یہ جائز نہیں. بھائی حنفی مذہب میں نہیں ہے، شافعی مذہب میں ہے، حنبلی مذہب میں ہے، مالکی مذہب میں ہے نا. ہاتھ اٹھانے کے بعد تم بولتے چاروں مذہب حق پر ہیں، بولتے نا، پھر کیوں ایسا کنڈم کرتے؟ نہیں، ہمارے امام سب سے بڑے. جب کوئی بھی ایکسچینج وہ فتویٰ الگ الگ ہو تو ہمارے امام کی بات کو لینا. کتنے غلط باتیں ہیں جی، اللہ بچائے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم، دلی کے، حدیث پڑھاتے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی الفوز الکبیر، چھوٹی کتاب، قرآن کی تفسیر کیسے کرنا، کیا کرنا ہے سب اس کے اندر بتایا. اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر جتنی بری باتیں ہیں وہ پوری باتیں مسلمانوں کے اندر بھی آئیں گی، ان کے علماء میں آئیں گی. یہودی علماء کیا کیا کام کریں، ویسے مسلم علماء بھی وہی کام کریں گے. مولانا لوگ وہ کام کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ویسے ہی چال تم بھی چلو گے. ہاں چلتے. تو کہتے ہیں یہودی صفت علماء ہیں، ان کا کام یہودیوں کا کام، ان کا کام یہودی نہیں. اللہ بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر وہ ایسے ہی فتویٰ دیں، اچھا بھائی گدھے پر بیٹھاؤ، اس کا منہ کالا کرو، الٹا بیٹھا کے پھراؤ محلے میں، لے لو. اللہ پوچھے گا قیامت میں کیوں ایسا کرے؟ ایک نبی بولے نا، وہ نبی بولے، ان کی بات پر عمل کرے. ایسا اللہ کو ٹھگائیں گے. وَإِلَّمْ تُؤْتَوْا، دوسرا فتویٰ دیے تو فاحذروا، مانو کو. اچھا آتے ہیں بول کر آ جاؤ. کیسی کیسی چالیں ہیں دیکھو. آج بھی ہمارے بہت سارے لوگ غلط کام کرتے نا، پوچھتے رہتے. ایک مثال لے لیں، سود دینا حرام، سود لینا حرام نہیں، ایسا فتویٰ بنا کو رکھیں. یہ نہیں بھی حدیث میں سود دینے والے پر اللہ کی لعنت، سود لینے والے پر اللہ کی لعنت، ایسا ہے نا؟ نہیں. سود دینے والا فائدے کو دیتا، سود لینے والا مجبوری کو لیتا، مجبوری میں حرام حلال ہو جاتا. ہاں فتویٰ بنا لی. اب یہ 10 مولانا سے پوچھتے، 9 مولانا بولے نہیں بھی حرام، بھی دینا بھی حرام، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، لینا بھی حرام. ایک 10ویں مولوی صاحب بول ڈالے، ہاں بھائی لینا یہ مجبوری میں لیتا، مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا. دینا، سود کو پیسہ دینا بڑا حرام بھائی ہے. تمہیں جی بڑے عالم، تمہارے سے بڑا عالم دیکھا ہی نہیں کوئی نہیں. برابر بولے. سب سے بولے گا کیا بھائی ان سے پوچھتے کیا؟ فلاں بستی میں دیکھو، ان سے جا کر فتویٰ پوچھو. کھرکٹ فتویٰ دیتے. یہودیوں کا حساب ایسے، تمہارے مرضی کے مطابق دے تو مانو، مرضی کے خلاف دے مت مانو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. جو آدمی کے گناہ کرتے رہتا ہے، اللہ کی باتوں کی قیمت قدر نہیں پہچانتا، اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے، پھر انہیں حق قبول کرتا نہیں. اچھی سے اچھی بات بولو نہیں، ہاں غلط بات بولو تو مان لیتا. بعض حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان 3 جمعہ چھوڑتا ہے مجبوری کے بغیر،
جمعے کا ٹائم ہے، 3 جمعہ چھوڑتا ہے، اللہ اس کے دل پر سیل لگا دیتا ہے، پھر اسے اچھا برا معلوم ہوتا نہیں۔ اس لیے کبھی سفر میں 1-2 جمعہ چھوڑ گیا یا ایک ایسا بستی میں 1 جمعہ چھوڑ گیا، اللہ معاف کرے گا، لیکن کنٹینیوس 3 جمعہ چھوڑ دیے تو دل میں بگاڑا جاتا۔ یہ کیوں؟ تم نے اپنے دل کو بگاڑا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تم کو سزا دیتا۔ اس کو لوگ سزا نہیں سمجھتے۔ سزا کیا سمجھتے ہیں؟ لنگڑا ہو جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، بجلی اس کے اوپر گرنا، بیمار ہو جانا، وہ سب چھوٹی مصیبتیں جی۔ بڑی مصیبت کیا؟ دین معلوم نہیں، دین کا شوق نہیں، دین کی باتوں کو امپورٹنس نہیں، یہ سب سے بڑی سزا اللہ کی۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتے، جس کو فتنے میں ڈالنا چاہتے، تم اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں کر سکتے۔ کیوں اللہ نے اسے کیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ جو منافقین ہیں ایسے گناہوں میں ہیں، یہودی ایسے گناہوں میں ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک نہیں کیا۔ چھوڑا جاؤ، کتنی دور جاتے دیکھیں گے، کیا کیا گناہ کرتے دیکھیں گے۔ اچھا، لہم فی الدنیا خزی، ان کو دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ منافقوں کو سزا ملی لیکن زیادہ نہیں، کسی کسی کو ملی۔ یہودیوں کو بہت سزا ملی، مدینے میں آ کر بس گئے تھے، ایک ایک قبیلے کو اللہ کے رسول نکال کر باہر بھیجے مدینے، جاؤ مدینے سے جاؤ۔ بنو قینقاع کو بھیجے، بنو نظیر کو بھیجے، آخر میں بنو قریظہ کو، ان کے نوجوانوں کو قتل کر کے زمین میں گاڑے، اس لیے کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، دھوکہ دیا مسلمانوں کو، مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ کر کے کافروں کے ساتھ جا کر مل گئے۔ ہاں، اللہ نے تینوں قبیلے کو سزا دی۔ ایسا فرماتا اللہ تعالیٰ، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی، ان کو تو دنیا ہی میں رسوائی ہو جائے گی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں سزا ہوگی تو آخرت میں نہیں، آخرت میں بھی ہوگی، اور بڑی سزا تو ہی ہوگی، یا جتنی بڑی سزا بھی ہو جائے تو آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی سزا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے کوئی گناہ کیا، چوری کیا، زنا کیا، اس کو سزا دی اسلام کے مطابق، ہاتھ کاٹے، نہیں تو 100 کوڑے مارے اگر شادی شدہ نہیں ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پتھر سے مارے۔ اگر دل سے مان لیا، اللہ میں تیری سزا کو قبول کرتا ہوں، اللہ میں گناہ کیا، واقعی مجھے سزا ملی، تو دنیا میں عذاب ہے، آخرت میں عذاب نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی کہے کیا بھی ایک مرتبہ زنا کرا، ایک مرتبہ چرایا، ہاتھ کاٹتے، کیا یہ اسلام ایسا ہے؟ اسے دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا۔ ہمارے نبی اسی فرماتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے جو راضی ہو جائے گا اس کو 1 سزا، اللہ کے فیصلے سے جو راضی نہیں ہوگا اس کو 2 سزا، ایک دنیا کی سزا یا آخرت کی سزا۔ ہاں، سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹی باتوں کو سننے والے ہیں، سچی باتوں کو سننے والے نہیں ہیں۔ اب جھوٹی باتوں میں غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، اس کی مثال ایسے سمجھو، کبھی واعظ بیان کرتے، توحید، رسالت، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، فلاں فلاں، کم لوگ آتے، دوسری ایک مجلس چلتی، بیان کرتا، ہمارے پیر کا حال سنو، ہمارے پیر جہاز میں بیٹھے، بلبل آنے لگا جہاز، ہمارے پیر نے کہا میں ہوں، جہاز رک گیا۔ اور ایک کرامت سنو ہمارے پیر کی، جہاز ڈوب رہا تھا، وہاں سے کسی نے ہمارے پیر کا نام لیا، پیر صاحب نے کہا تھم جا، جہاز تھم گیا۔ ہاں، ارے اتنے بڑے پیر ہیں بھائی، پوری مجلس بڑھ جائے گی،
واہ 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 واہ، کیا بولتے ہیں حضرت، کتنے بڑے پیر تھے، اللہ اکبر۔ ایسے یہ کتاب میں لکھا ہے تبلیغ نصاب میں، یہ حضرت پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو بولے بہت کمر میں درد ہے جی، دباؤ جی ہاں، خوب دبائے۔ کیا حضرت آج نیا کمر میں آپ کو درد ہے؟ یہ جہاز ڈوب رہا تھا جی سمندر میں، وہاں کے لوگ کو بلائے، جا کر کمر سے ایسا اٹھا نہیں درد، کپڑا بھی گیا نہیں کیا بھی، جا کر جہاز کو کھڑا کر کو آ گئے۔ ایسا قصہ لکھتے تبلیغ جماعت کی کتاب، سبحان اللہ۔ اور کیسا غلط سے قصہ لکھتے ہیں۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کے مرید آئے دوسرے دن، ایک دن آئے حضرت کے پاس، حضرت پوچھے تو رات میں برابر انصاف کریا نہیں نا بھائی، تیری دو جوڑواں نہیں؟ ہاں جی۔ اور ایک ہی روم میں دونوں جوڑی، ایک کے ساتھ صحبت کرے آپ کے ساتھ صحبت نہیں کریا نا، تو کیا ہو؟ آپ کو کیسے معلوم حضرت؟ ہاں تو صحبت نہیں کریا نا، پلنگ میں آئے، کون بیٹھے تھے؟ میں ہی بیٹھا تھا، انہیں تماشا دیکھ لگتا، انہیں صحبت کرتا، کیسے گندے لوگ آئے دیکھو۔ یہ قصہ بھی ہے جی، غلط بات، جھوٹی بات جو بھی بولو بڑا مجمع ہو جائے۔ میلاد کے واسطے کتنے لوگ جمع ہوتے جی، اللہ اکبر، پورا بلاک روڈ سب، کون تو نماز پڑھتا اس میں؟ 11 بجے شروع کرے تو رات کے 11 بجے ختم ہوتی مجلس، 4 نمازوں میں کون تو بھی ایک نماز پڑھیا، وضو کریا، کچھ نہیں، اور اس کے بعد جا کے سو گئے، فجر بھی چلا۔ یہ سماعون للکذب، یہ یہودی غلط باتوں کو سننے والے، غلط باتوں پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اکالون للسحت، رشوت، 2000 روپیہ دیتے کیا، میں تم کو برابر تمہارے حق میں فیصلہ دیتا ہوں، نہیں کیا نہیں۔ حضرت شیئر مارکیٹ میں بہت انویسٹ کریا ہوں میں۔ اب ایک مولوی صاحب بولتے بھی آج کل کا جو شیئر مارکیٹ ہے نا، یہ سود ہے، لاٹری ہے، کیا کرنا حضرت، اتنا پیسہ ڈالا، ہمیں 3 لاکھ روپے ڈالا، 5 لاکھ روپے ڈالا، ہاں جی، اچھا 10,000 روپے لاکھ دے دیے، فوراً بولے جائز ہے جی، شیئر مارکیٹ میں شیئرز لینا جائز ہے، جاؤ۔ ہم تو پوچھے تو میرا نام بولو، جاؤ۔ 10,000 روپیہ سود لے کے، رشوت لے کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا نا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ مولوی صاحب سے فتویٰ لینا تو پہلے دوستی کرتے، اس کا تحفہ دیتے، اس کا فتویٰ پوچھتے۔ اب اتنا کھا لیے ان کا، کیا کیا کہ لا کر دیے، میٹھا کھٹا، اب کیسا ان کے خلاف فتویٰ دینا؟ ہاں، یہ اکالون للسحت، یہودیوں کا کام ہی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہودیوں حکم کو بیچ کر، قرآن حدیث کے حکم کے، یعنی تورات کے حکم کو بیچ کر پیسہ کھاتے۔ کروڑ روپیہ بھی ہو تو ایک دمڑی جی ہو، آخرت میں جو ثواب ملنے والا اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ اکالون للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہودی کبھی آ کر تم سے فتویٰ پوچھیں تم فیصلہ کرو۔ اگر بول کر جاؤ جی نہیں دیتا، تمہاری کتاب میں ایسا کر لو، کیا تم کو نقصان پہنچائیں گے؟ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، فیصلہ کرے تو اسے ماننا۔ اور اگر بول دیے نبی جاؤ تمہاری کتاب میں کیسا فیصلہ ویسا کرو، ارے لوگ کیا بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے خلاف کرتے ہیں، ان کو کیا تو بھی کرنا بھی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم میں آج بہت سارے لوگ ایسے کیا بھی کرے دشمنی کرتے، اس واسطے بولتے نہیں بھی چھوڑو بھی، میں کرتا نہیں بھی۔ ہمارے مدراس کے سر قاضی صاحب ہیں، اب بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں، کبھی ان کے پاس فتویٰ لے کر گئے، انہیں لڑکی نہیں چاہتی مول صاحب ان کے ساتھ رہنا، کھلا چاہتی ہے، تمہیں کھلا کراؤ، تمہیں کورٹ کو جاؤ جی،
کھلا کرے تو مرد بنا اس کا شوہر ہے نا ان کے پورے خاندان والے آپ کو منجے پریشان کریں گے تکلیف دیں گے ماریں گے وہ نہیں کرتا جی نہیں دیتے فتویٰ طلاق کا کچھ بھی نہیں وہ کورٹ کو بھیجتے جاؤ بھی کورٹ پہ کر لو کرتے ڈر ویسے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا دو رائیول پارٹی ہے ایک ذرہ کمزور ہے ایک مضبوط ہے کمزور کا میں فیصلہ کرتا ہوں ڈر کیا یہ تو مضبوط پارٹی ہم کو ستائے گی مارے گی نا تو جو کمزور پارٹی ہے ان کو بولتے نہیں تمہارا نہیں چاہیے پورا ان کا چاہیے ترکات لاتے بھائی ایک آدمی مر گئے ان کی ایک بیٹی ایک بیٹا ابھی کون بھی رشتے دار ان کے نہیں کیسا تقسیم کرنا بیٹے کو 2 حصہ جی بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹی کی شادی ہو گئی نا شادی ہو گئی اس کے سسرال گھر والے سب وہ کیا حساب فیصلہ بھائی قرآن میں تمہیں کائی کو ایسا کرتے ہیں دونوں ان کے اولاد اسنا دونوں کو برابر دو نہیں دیے مارو جی سے فلاں کرو ایسا بہت ہوتا اللہ تعالیٰ بولے یہودی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تم صحیح فتویٰ دو بین حکمتا فحکم بینہم بالقسط یہودی پھر بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ حق کا فیصلہ کرو کہ بڑا قبیلہ ہے اس کے خلاف فیصلہ کرے تو یہ لوگ تو ہمارے خلاف ہو جائیں مت ڈرو جی انصاف کا فیصلہ کرو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں یہ یہودی کیوں فیصلہ لاتے تمہارے پاس ان کا تورات ہے نا بولو تورات دیکھو بولو انجیل دیکھو بولو انجیل میں حکم کم احکام کم نصیحت زیادہ تورات میں احکام حلال حرام جائز ناجائز کیا سزا دینا پورا اس کے اندر ہے تورات کے اندر انجیل کے اندر کچھ باتیں حکم کی ہیں جیسے یہودیوں کے پاس یہ تھا کہ سب پیشاب لگ گیا تو کپڑے میں کپڑا پاٹ کے پھینک دینا دھوئے تو ہوتا نہیں اب اس کے بعد نہیں کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہودیوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے دین میں جو سیویریٹ پنشمنٹ ہے نا اسے ذرا میں کم کروں ہلکا کروں وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو حلال کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تم اپنی طرف سے اونٹ کا گوشت حرام کر لیے نا نہیں اونٹ کا گوشت حلال ہے ایسے کچھ چیزوں کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے کہا یہ یہودی کیوں فیصلہ لاتے تمہارے پاس ان کے پاس تو تورات ہے بولو اس میں اس کے حکم پر عمل کرو لیکن یہ لوگ تورات کی بات کو جان کر بھی عمل نہیں کرتے اور ایسے لوگ مسلمان بن کے آئے کیا تمہارے پاس یہ مسلمان نہیں ہے وقتی طور پر مسلمان بن جاتے نہیں ہم مسلمان ہوتے آپ فتویٰ دو فتویٰ لینے کے بعد پھر وہی اب ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی غصے میں آ کے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ایٹ اے ٹائم 3 30 300 3000 3 لاکھ ایسا طلاق دی حنفی مذہب میں ہو شافعی مذہب میں ہو 3 تمہیں ایک بار دے دے رہے تو 3 بھی ہو گئی اب وہ بچی تمہارے شادی کر ہی نہیں سکتے تم اس بچی سے تو 3 طلاق دیے 3 طلاق بعد اب نہیں نکل اب وہ جاتے کسی عالم کے پاس حنفی عالم کے پاس جا کر پوچھتے ایسا ہو گیا حضرت غصے میں آ کر طلاق دے دیا 3 طلاق ہو گئی حضرت کہتے بھی کرو نا حضرت فلاں روتا کرتا اچھا فلاں مولوی صاحب سے جا کو پوچھ لو ہمارے پاس بھیج ڈالتے اہل حدیثوں کے پاس ہمارے پاس آتا ایسا ہو گیا فلاں تمہیں حنفی کی اہل حدیث کیجیے میں پہلے حنفی تھا اب اہل حدیث ہوگا ایسا کی اچھا دیکھو حدیث کے مطابق قرآن کی آیت کے مطابق 3 طلاق 4 طلاق 10 طلاق ایک بات دیا تو ایک ہی طلاق ہو 3 مہینے کے اندر تمہیں بیوی سے مل لو نکاح کی ضرورت نہیں 3 مہینے گزرنے کے بعد بیوی سے ملنا چاہتے کیا شادی کرو اور ایک اسی بیوی سے مہر نیا
وہاں پر تسلی ہو کے ضرورت. جانے کے بعد گنو میں کیا رہتا. اب یہاں تو بولے پہلے حنفی تھا اب الحدیث. اب پھر دوسرے دن بولے تو کیا جی فتویٰ لے لیا. اب چھپ کے جا کو لے لیا اب میں حنفی جی بھائی. ویسے ہی یہودیوں کا قصہ. مسلمان ہو کے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا فلاں فتویٰ لے کے پھر بھی جا کے یہودی بن جاتے. یہ طریقہ کیا کیا دیکھتے قرآن میں. ہم پڑھے تو ہماری سوسائٹی ویسی ہے. منافقوں کا کام ہمارے اندر, یہودیوں کا کام ہمارے اندر, کرسچنوں کا کام ہمارے اندر. پھر بھی اللہ سے کیا بولتے, اللہ یہودیوں کے طریقے سے بچا, غیر المغضوب علیہم, اللہ یہودیوں کا طور طریقہ بچا, اللہ ولا الضالین نصارہ کے طریقے سے بچا, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پہننا سب ان کا. پھر بھی اللہ سے بولتا اللہ بچا, اللہ کہاں بچا. پورا کام تو ہی نہ کرتا ہے. کیا یہودی کرتے, کیا خاص کر بزنس والے سب کرتے. اللہ بچا اللہ بچا. تو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے, خبردار یہودیوں کے طریقے پر نہیں چلنا, عیسائیوں کے طریقے پر نہیں چلنا. لیکن اللہ کی یہ بھی مہربانی کہ اللہ نے کہا جو لوگ عیسائی لڑکیاں ہیں, یہودی لڑکیاں, ان سے تم شادی کر سکتے. وہ پڑھے نا اس سے پہلے اللہ نے اجازت دی. تو دیکھو اسلام ان کو کتنے قریب کیا. ہم اپنی لڑکی نہیں دے سکتے یہودی لڑکے کو, کرسچن کو نہیں. ہاں ان کی لڑکیوں سے کرسچن ہی رہتی, انہیں کرو شادی کرو. یہودی ہاں کرو شادی کرو, بدلی نہیں دی. لیکن کافر ان کی لڑکی مسلمان ہو گئے بعد شادی کرو. یہودی یا لڑکی کو نہیں بول سکتے مسلمانوں شادی کرتے ہو, نہیں میں یہودی رہوں گی, کرنا رہتا کرو, جا اچھا کر لیتا ہوں. ہاں اجازت ہے. سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, جو عورتیں کہ یہودی ہیں ان کی لڑکیوں سے, عیسائی ہیں لڑکیوں سے تم شادی کرو. اللہ نے تمہارے لیے ان کا کاٹا ہوا بھی حلال, ان کی لڑکیوں سے شادی کرنا بھی حلال. تو کرسچن اگر ذبح کرے کھا سکتے. کون کرسچن جو پیور کرسچن ہے, لیکن تے کرسچن ہے نا وہ نہیں. انہوں کا کرسمس بھی کریں گے, پونگل بھی کریں گے, آڑی بھی کریں گے, اماواس سب کرتے. پھر وہ پوچھے تو کرسچن کر کو بولتے ہیں, وہ کرسچن نہیں. اعلی کتاب ان کو بولتے, تورات انجیل والا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی گمراہی سے بچائے, پریشانی سے بچائے. یہودی اور عیسائیوں کے طور طریقے سے اللہ ہم کو بچائے. اللہ تعالیٰ ساری گمراہیوں سے بچا کر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی, زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.